بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اچھے خاتمہ کے اعمال میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آدمی صدقے کا اہتمام کرے. صدقہ کی وجہ سے اللہ پاک کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. شیطان کا حملہ صدقہ سے ختم ہو جاتا ہے. صدقے بلاؤں کو دور کرتی ہے. برا خاتمہ بہت بڑی بلا ہے، اس سے بڑی تو بلا کوئی نہیں. اور یہ تو حدیث ہے، الصدقۃ تطفئ البلاء. صدقہ بلا کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. تو برے خاتمے سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے بہت اہتمام سے صدقے کا خیال کرو. صدقے کی وجہ سے اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. بہت بڑا ہتھیار ہے حسن خاتمہ کے لیے دعا. بہت بڑا ہتھیار ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ خاص دعا ہے. اے دلوں کو پلٹنے والے میرے رب، ہمارے دلوں کو حق کی طرف پلٹ دیے. کس وقت شیطان حملہ کر سکتا ہے، کس وقت آدمی کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، اللہ سے حفاظت مانگو بس کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما. دعا بہت بڑا ہتھیار. صدقے کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. اذان کے بعد کی دعا ہے نا، یہی حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے. بہت زبردست. اس کا ہی بہت اہتمام کرو. ہم لوگ اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، بالکل غلط ہے. تو اذان کی توہین ہے. منادی زور زور سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اذان کے وقت بھی، مسجد میں آ کر بھی. کتنا ہم پر افسوس ہے. اس وقت بھی ہمیں اذان کے جواب کی توفیق نہیں ہوتی صحیح طور پر. ہم نے بچپن میں اپنے علاقے میں دیکھا، اب تو وہاں کا ماحول بہت بدل گیا ہندوستان کا. ہم نے بچپن میں اپنے ماحول میں دیکھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو غیر مسلم ریڈیو بند کر دیتا تھا. غیر مسلم ہندو گانا سن رہا ہوتا، اذان کی آواز آتی، تو اذان کی آواز آتی نا تو غیر مسلم ریڈیو بند کر دیتا تھا. دیکھو ایک غیر مسلم کے دل میں اذان کی اہمیت تھی ایک زمانے میں. اب مسلمان مسجد میں آ کر بھی اذان کا جواب نہیں دیتا. اذان کا جواب دے. اذان کے بعد مکمل دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. بہت زبردست دعا ہے. یہ دعا حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے. کتنا بڑا عمل ہے ہمارا. ایک چھوٹا سا عمل ہے، چند منٹ کا بھی نہیں، 1 منٹ سے بھی کم کا. اور اللہ پاک کا وعدہ ہے اس کی برکت سے ہم تمہیں اچھا خاتمہ نصیب فرما لیں گے. ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حسن خاتمہ کا اچھی صحبت. بری صحبت ایمان کو چھن جاتی ہے. اچھی صحبت ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہمیشہ اچھی صحبت کا اہتمام کرو. بہت تاکید کی شریعت نے اس کی بہت تاکید کی. علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں تربیت اولاد پر کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، علماء نے کیا کیا موضوع، کوئی موضوع نہیں چھوڑا الحمدللہ. ایک عرب عالم ہے شیخ علوی، انہوں نے 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے تربیت الاولاد، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا بہت بڑا ایک ذریعہ کیا ہے، اس کو بچپن سے اچھی صحبت کی ترغیب دو. بچپن سے. اور کڑی نگاہ رکھو کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے.
ہم خود بھی صرف بچے پر نہیں، خود بھی اپنے اوپر بھی دیکھو. ہمارے دوست کون ہے؟ بہت بڑا اثر ہے دوستی کا، صحبت کا. اچھی صحبت حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہمیں، کیسی تعلیم دی، اچھی صحبت کی مثال دی، عطر کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ. آدمی عطر کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا، چاہے عطر نہ لگائے پھر بھی خوشبو آئے گی. اور بھٹی پر جا کے بیٹھے گا تو دھواں کی بدبو ضرور آئے گی، استعمال کچھ نہ کرے. ہمارے حدیث کی کتابوں میں ایک راوی آتے ہیں خالد الحذا. حذا کے معنی ہیں موچی، جوتے بنانے والا، جوتے گانٹنے والا. یہ بہت بڑے محدث ہے، ترمذی کے راوی ہے، ترمذی کے استادوں میں ہیں. کہ ان کی روایتیں ہیں خالد حذا کی. تو علماء نے لکھا ان کے حالات میں کہ حذا موچی نہیں تھے، جوتے نہیں کاٹتے تھے، مگر ان کی موچی سے دوستی تھی پکی. اس دوستی کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا حذا. کتنا اثر ہے صحبت کا. بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی جیسے کے اساتذہ میں ہیں. صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ان کے نام کا لقب پڑ گیا موچی. یہ صحبت کا اثر ہے. بہت آدمی کو اپنی صحبت کا بہت خیال. اس وقت میں کہتا رہتا ہوں نا، ہمارے اس معاشرے میں جتنے بچے بگڑے ہیں بری صحبت سے بگڑے ہیں، اور جو بنے اچھی صحبت سے بنے ہیں. جو بنے ہیں، ذرا صحبت بری لگ گئی نا، ختم. وہ میں نے قصہ عرض کی نہیں کیا تھا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب مولانا سلیم صاحب تشریف لائے تھے. ذرا غور کرو، ابو مسلم خولانی بہت بڑے آدمی ہیں، مستجاب الدعا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کے ساتھ بیوی رہی. کتنی صحبت بیوی کو ملتی ہے، کتنے سال ساتھ رہی ہے. فرماتے ایک مرتبہ میں گھر میں آیا، میرا معمول تھا گھر میں آنے سے پہلے میں باہر سے جب گھر آتا زور سے سلام کرتا، تکبیر پڑھتا، تاکہ گھر والے متوجہ ہو جائے میں آ گیا ہوں. تو یہ بھی مجھے جواب دیتی ہمیشہ گھر سے ہی، وعلیکم السلام. تو ایک مرتبہ میں آیا، میں نے اپنے عادت کے موافق باہر سے سلام کیا اور ذکر کیا زور سے. کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے فکر ہوا کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیوی بیمار ہو گئی ہو. جب میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے میں گھر میں گیا عادت کے خلاف میری بیوی نے شکایت شروع کر دی. تم نے مجھے آج تک کیا دیا؟ کبھی سونا لے کر دیا، کبھی چاندی لے کر دی، کبھی اچھے کپڑے لے کر دیے. میں حیران ہو گیا کہ اس بیوی کو کیا ہو گیا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ ساتھ جو عورت بیٹھی ہے نا، اس کی صحبت کی نحوست ہے. ذرا سی دیر کی صحبت نے نیک بزرگ کی بیوی کو بھی بدل دیا. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ اس دن تو بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. دعا کی کہ اللہ جس نے میری بیوی کا ذہن بدلا ہے نا، تو اس کی بینائی چھین لے. دعا کرنی تھی اللہ کی شان. وہ عورت کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی اسی وقت، اندھی نابینا. اس نے بڑی معافیاں مانگی، حضرت اللہ کے واسطے معاف کر دے، آج کے بعد میں گھر میں آؤں گی نہیں. ذہن تو برا بنانا بہت دور کی بات ہے. بہت گڑ گڑائی، معافی مانگی، روئی. پھر دعا کی حضرت نے، اللہ ایسی غلطی ہو گئی ہے، اپنے فضل سے کو معاف فرما دے. جیسے دعا کی نا، آنکھ کی بینائی آ گئی. کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. اسی وقت دعا کی بینائی چلی گئی، اسی وقت دعا کی بینائی آ گئی. تو میں عرض کر رہا، دیکھو صحبت کا کتنا اثر ہے. اس لیے بہت اہتمام کرو. یہ حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. بری صحبت آدمی کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. اچھی صحبت ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ گزرے رئیس الاحرار رحمہ اللہ، بہت خواجہ صاحب، بہت بڑا آدمی تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند درویش بیٹھے ہوئے تھے، نیک لوگ سارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے آپس میں بات کی کہ بتاؤ، اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا موقع دے دے اور جس میں ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسی کوئی گھڑی عطا فرما دے ہمیں، تو ہم کیا دعا کریں گے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ میں یہ مانگوں گا. اچھے لوگ تھے، سب نے اچھی رائے دی ہوگی، ظاہر ہے. خالصہ فرما دے جب میری باری آئی تو میں نے کہا دوستوں سے،
اللہ تعالیٰ مجھے اگر یہ موقع دے کہ تو جو مانگ میں قبول کروں گا، میں اس وقت اللہ سے یہ مانگوں گا کہ اللہ مجھے اچھی صحبت نصیب فرما دے. خاص مقبول گھڑی میں اللہ سے بس اتنی بات مانگ لوں گا، اچھی صحبت مل گئی، میری دنیا بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس سے بڑی دعا مجھے کیا چاہیے؟ بہت اہتمام کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بہت اہتمام. سختی نہ ہو. یہ زمانہ سختی کا ختم ہو گیا. سختی سے بغاوت شروع ہو جاتی ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں نا، اب تو پوری دنیا کا حال بدل گیا ہے. پوری دنیا کا، یہاں کا نہیں، پوری دنیا کا. حرمین میں بھی ایسے حالات ہو گئے کہ ماں باپ بچوں پر سختی نہیں کر سکتے. ہندوستان میں ہم بچے تھے، بہت مار کھاتے تھے مدرسوں میں ماں باپ سے. وہاں کے حالات ایسا بدلا، بالکل مارنا ممنوع ہے. پولیس آپ کو فون اٹھا جاتی ہے. اس لیے ہمیں اچھی صحبت کا بہت اہتمام کرنا ہے، مگر سختی نہیں. اب ترغیب چلے گی بس. ہمارے حضرت مفتی احمد خان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو خوب شفا دے، صحت دے، عافیت دے. وہ عجیب بات فرماتے تھے کہ بھائی ہم نے تو ڈنڈوں سے بھی آپ کو پڑھایا. اس زمانے میں تو حضرت مارتے بھی تھے. کہنے لگا اب میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے کہ اب ڈنڈے کا زمانہ ختم، اب انڈے کا زمانہ آ گیا ہے. انڈا کھلاؤ اور پڑھاؤ بچوں کو. یہ حالات ہو گئے. اس لیے بہت اہتمام رکھو، اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھو. صحبت کا اثر بہت خطرناک ہے. صحبت کا اثر اتنا خطرناک ہے، ذرا سی بری صحبت. کتنے بچے ہمارے ڈرگی بن گئے بیچارے، زندگی ختم ہو گئی. کتنے بچے ہیں اچھے گھرانوں کے بچے ہیں، ماں باپ نہیں چاہتے. دیکھو ہمارے وہاں ایک معاشرے میں ایک برائی یہ بھی ہے، جب کوئی بچہ بگڑتا ہے نا، لوگ ماں باپ کو لان تان کرتے ہیں. کوئی ماں باپ چاہتا ہے میرے بچے بگڑے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے اچھے بنے، دعا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، مگر کر کیا سکتا ہے؟ ملک کے حالات ایسے ہیں، نہ کوئی سختی کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے. اس لیے کسی ماں باپ پر لان تان بھی نہ کرو. ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں، نہ کوئی تکبر گھمنڈ کر سکتا ہے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں. کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. اس کو اللہ محفوظ فرما دے. بس اس کو اللہ محفوظ فرما دے. تربیت کرنی ہے، اور سب سے ساتھ تربیت کے ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام. دیکھو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد ہوتی نہیں. ہم کسی بزرگ دعا کرواتے ہیں نا، مول صاحب میرے بچہ بگڑ گیا ہے دعا کرو. اس مول صاحب کی دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں آپ کے بچے کے حق میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کی دعا گارنٹی ہے. یہ حدیث ہے. ماں باپ کی دعا ضرور اثر کرتی ہی ہے، قبول ہوتی ہے اولاد، چاہے وقت لگے. ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، سختیاں کرتے ہیں نہ. اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کرو. اولادوں کے لیے راتوں کو اللہ کے سامنے رو. یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے. ہماری اولاد ہمارے ذخیرہ آخرت ہے، ذریعہ نجات ہے اگر صحیح بن گئی. بہت اہتمام سے ایک صحبت کا خاص خیال رکھو. اچھی صحبت کا اہتمام کراؤ بچپن سے. ذرا غلط صحبت ہو نا، فوراً فکر کرو، فوراً فکر کرو، دعا کرو. کوئی ذریعہ بناؤ، جماعت کے ساتھیوں کو لے جاؤ، ان سے کہو ہمارے بچے سے ملاقات کرو، جماعت میں بھیجو، بلکہ خود نکلو لے کر. 3 دن لگاؤ تاکہ بچوں کو اچھی صحبت بھی لے کو. جماعت اللہ کا راستہ بہت اچھی صحبت کا ذریعہ ہے. الحمدللہ بہت اچھی صحبت. کیا ہوتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. میں کہتا ہوں ساتھیوں کو پورے دن کیا ہوتا ہے؟ گشت، تعلیم، مذاکرہ، صورت کا مذاکرہ، آداب طعام، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، سنتوں کا مذاکرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، بری صحبت سے بچائے. یہ اچھی صحبت ہمارے ایمان کے خاتمے کا، اچھے خاتمہ کا ذریعہ ہے. بری صحبت برے خاتمے کا ذریعہ ہے. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الله
لا